Please subscribe our Islamic Scholar IS YouTube channel and turn on the bell icon to be notified every update from Islamic Scholar IS. رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 لوگوں کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوتا ہے. 3 لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 3 خوش قسمت ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر خود خدا بے حد خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں, اس کے جیتے جی ہی میں اسے بخش دیا ہوں. فرشتے ایسے شخص کے لیے لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ایسے شخص کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پوچھا گیا مولا کائنات علی شیر خدا سے کہ حضور وہ 3 خوش قسمت لوگ کون کون ہیں؟ پہلا صدقہ کرنے والا, اور ایسے وقت صدقہ کرنا جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو, جب دل میں یہ خیال ہو یہ مال کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی لٹا دیا جائے, اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہو کیونکہ مال کی محبت اس کے دل میں ہے, اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ صدقہ کرنے کے نتیجے میں میں بھوک یا غربت کا شکار ہو جاؤں گا اور بعد میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے میرے ساتھ. مہنگائی کا دور ہے, افراتفری کا دور ہے, معلوم نہیں کیا بعد میں کیا حالات بنیں گے. اب اس سوچ کی بنیاد پر صدقہ کر ہی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صدقہ, یہ نیکی میری زندگی کی آخری نیکی ہو, اور ہو سکتا ہے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. مال کی محبت رہنے کے باوجود بھی صدقہ کر ہی دیتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے, اس سوچ کی بنیاد پر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. حالانکہ شیطان روکتا رہا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں شیطان نے لاکھ کوشش کی کہ وہ میرے مقابلے میں جیت جائے, لیکن میرے اس بندے نے شیطان کو ہرا دیا, شیطان کو اس طرح ہرا دیا اور مجھے خوش کر دیا. فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اسے جیتے جی ہی بخش دیا ہے. فرمایا دوسرا شخص معاف کرنے والا, معاف کرنا, درگزر کرنا, وہ چاہے تمہارا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو کسی شخص نے گالیاں دی, امام نے منہ کو ادھر کر لیا. اس بدبخت نے سمجھا کہ امام کو پتہ نہیں چلا, امام نہیں سنے. پھر وہ سامنے آ کر گالیاں دینے لگا کہ امام میں تو تمہیں گالیاں دے رہا ہوں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے کہ آل رسول کو گالیاں دینا, اس کی تو زبان کھینچ لی جاتی. اس نے کہا میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں, اس نے بار بار یہی جملہ دہرایا. آپ نے ارشاد فرمایا او گالیاں دینے والے پھر سنو, میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. جس طرح تو بار بار مجھے گالیاں دے رہا ہے اسی طرح میں تجھے بار بار معاف کر رہا ہوں. بس اتنا ضرور کر لینا قیامت کے دن, یا اللہ تیرے حسین کے بیٹے نے مجھے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا تھا, اور تو بھی زین العابدین پر راضی ہو جا. یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جن کے ابا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ ان کی عاجزگی کا عالم ہے. مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو معاف کرنے والا,
درگزر کرنے والا، وہ چاہے اپنی بیوی ہو، اپنے بچے ہو، دوست ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، معاف کرنے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو معاف کرنے والا، جس کو دیکھ کر میرا رب خوش ہوتا ہے۔ تیسرا وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کے نام پہ قربان کر دی، جس کا اٹھنا بیٹھنا نماز کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ آج کی ساری مائیں بے اولادیں ہیں، آج کل کے سارے باپ بے اولاد ہیں، بے اولاد ہیں۔ کیا مطلب؟ اولاد سے تو گھر بھر پڑے ہیں، اولادیں تو ضرور ہے، لیکن وہ نہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اولادیں ہیں، بچے ہیں، وہ نوجوان نہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر اسلام فخر کرتا ہے، زمین و آسمان فخر کرتے ہیں۔ 6 سال کے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ابا حضور چلاؤ چھری، میں تیار ہوں۔ 6 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ کو سبق دے رہا ہے۔ اتنے بڑے نبی کو 6 سال کا بچہ سبق دے رہا ہے کہ ابا حضور چلاؤ چھری، میں تیار ہوں۔ کون سے سبق دے رہے ہیں کہ ابا حضور اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ لینا، کہیں بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کانپ نہ جائے۔ ابا حضور مجھے الٹا لیٹا دیں، نظروں سے نظر نہ ملے۔ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، نظروں سے نظر کیوں نہیں ملاؤں؟ تو وہ 6 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا حضور نظروں سے نظریں اس لیے نہیں ملانا تاکہ میری محبت میں آپ کے ہاتھ کہیں کام نہ کریں، چھری چلانے سے رک جائیں۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ 6 سال کے بچے کو کس نے سکھایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ سب کچھ اپنی ماں نے سکھایا۔ یہ ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم سے چھری کو نکالی تو فرشتوں پر سختہ طاری ہو گیا، جس کو دیکھ کر کائنات تھم گئی، سب حیران ہے، لیکن میرا رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب اللہ کی تعارف ہو جاتی ہے، جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ اللہ پر نثار کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں، ایمان والا مرد جب سجدے میں سر رکھتا ہے، خاشیت الہی میں، جب اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا خطرہ ٹپکتا ہوا زمین پر پڑتا ہے، جب وہ خطرہ زمین کے جگر میں جاتا ہے نا، فرماتے ہیں 40 دن تک، فرماتے ہیں 40 دن کی بارش سے زمین میں وہ ٹھنڈک نہیں آتی جتنا ایک مومن کا آنسو کا خطرہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، زمین کو سیلاب کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ جوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جیتے جی ہی اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو پھر 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ صدقہ، چاہے وہ 1 روٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی مانگنے والا آ گیا تو اس 1 روٹی میں سے آدھی روٹی اس مانگنے والے کو دے دینا، اس فقیر کو دے دینا، صدقے کے طور پر دے دینا۔ یہ 1 روٹی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے۔ دوسرا کہ معاف کرنے والا،
تیسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔